السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ حضرت جی یہ بتا دینا کہ یہ اعتکاف کرنا ٹوٹنے والی یہ کیا چیزیں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ غیر ضروری مسجد سے باہر قدم رکھنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی قضائے حاجت یا اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء لینے لے جانے کے، یعنی جو ضرورت ہے، جس وقت ضرورت ہے، ضرورت کے بغیر ایک گھڑی کے لیے بھی مسجد سے باہر قدم رکھنا، حدود مسجد سے باہر قدم رکھنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایسے کام کرنا اور جن سے دیکھنے والا یہ دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ اعتکاف کرنے والا نہیں ہے، یہ اعتکاف کی حالت میں نہیں ہے، تو ان چیزوں سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یا گناہ کے کاموں میں ملوث ہونا اور گناہ کے کام کرنا، اور اسی طرح غیر ضروری باتیں کرنا جو انتہائی خطرناک ہوں۔ ایک تو یہ کہ عام باتیں ہیں نا، عام باتیں، حال احوال پوچھنا یا گھر والوں کے متعلق پوچھنا یا اپنے کپڑے اپنے کھانے کے متعلق کوئی بات کرنا، ایک تو یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ لایانی قسم کی گفتگو کرنا اور گپ شپ لگانا، ہنسنا اس پر اور ٹھٹھا کرنا، ان چیزوں سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مثلا کیا اس کے اعتکاف کے قرآن نہیں، یعنی کہ کوئی بندہ کہنا اور یہ موبائل استعمال کر سکتا ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں تو اس کے علاوہ موبائل کا استعمال، ایک ہے کہ فون کا آ جانا، ویسے تو فون گھر میں رکھنا چاہیے، اس کو لانا ہی نہیں چاہیے مسجد کے اندر، لیکن اگر پھر بھی لے آئے تو صرف فون کے سننے کی حد تک تو اجازت ہو سکتی ہے، لیکن ہر کال کو اٹھانا، اس سے بات کرنا، اور جو ہے اس کے اندر فیس بک کا استعمال کرنا، یوٹیوب کا استعمال کرنا، گوگل پر جانا، ٹویٹر پہ جانا، اور دن کو اس کے اندر مصروف رہنا اور اس کو استعمال کرنا، ان سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف اس کا اعتکاف نہیں رہتا۔ اور کیونکہ دیکھیں نا، یعنی ہمارا تعلق جتنا باہر کی دنیا سے کم ہوگا نا، تو اتنا ہی ہمیں اعتکاف کے پورے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور اگر باہر کی دنیا سے ہمارا رابطہ منقطع نہیں ہوگا کہ باہر ہم لوگوں سے فون کرتے ہیں، ان کے فون آتے ہیں، ہم ان کو فیس بک پہ جواب دے رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، اور یوٹیوب دیکھی جا رہی ہے، اس پہ محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے، اس پہ ویڈیو کا استعمال، ویڈیو دیکھنا، پھر مسجد کے اندر ان چیزوں کے دیکھنے سے اور زیادہ ممانعت آتی ہے۔ پھر اسی طرح غیر ضروری نہانا، غسل کرنا، کہ بھائی غسل واجب نہیں ہوا پھر بھی نہا رہا ہے، ہر دن نہا رہا ہے، صبح شام نہا رہا ہے، یا ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بار بار نہاتا ہے، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ قضائے حاجت کے لیے باہر آیا اور پھر قضائے حاجت کرنے کے بعد راستے کے اندر اسے کوئی آدمی ملا اور اس کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا باتیں کرنے، اور اس کے اندر اس نے تھوڑا سا بھی وقت زیادہ لگا دیا، کہ اتنا وقت لگا کہ قضائے حاجت کے بعد مسجد میں داخل ہونے تک اگر 2 منٹ یا 3 منٹ لگ سکتے تھے، لیکن اس کے 4-5 منٹ لگ گئے، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح وضو خانہ اور بیت الخلاء یہ وغیرہ جو مسجد کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ مسجد کی حدود میں داخل نہیں ہوتے، سمجھ میں آئے؟ یہ مسجد کی حدود میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے ان کے اندر غیر ضروری بیٹھنا، وہاں پر باتیں کرنا، اور کوئی وضو نہیں کرنا یا کوئی اور کام نہیں ہے اور وہاں جا کر بیٹھ گیا ہے، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مسجد کی سیڑھیاں ہیں جو مسجد کے اندرونی حصے سے نہیں ہوتی، اور مسجد کی چھت پر جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی وہاں چڑھ جائے، وہاں جس علاقے میں جس جگہ نماز نہیں پڑھی جاتی
وہاں جا کر بیٹھ جائے، وہاں جا کر وہ آرام کرے، یا وہاں جا کر باتیں کرے، یا وہاں جا کر کھڑا ہو، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صرف جس جگہ میں مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، یہ جمعے کا اجتماع جہاں تک ہوتا ہے، وہاں تک جو ہے وہ مسجد کی جو حدود ہے، اس حدود کے اندر اندر وہ جہاں مرضی بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، باتیں بھی کر سکتا ہے، لیکن لایانی باتیں نہیں۔ اور مسجد کی حدود سے ذرہ برابر بھی باہر ایک قدم نکالے گا تو بس اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سنت کے مطابق اعتکاف کرنے اور اس کے تمام تر واجبات اور سنن مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے اعتکافوں کو آپ علیہ السلام کے طریقے کا پر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔